اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں سورۃ الفاتحہ کے عنوان سے گفتگو کروں گا۔ قرآن کی پہلی سورہ فاتحہ۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سامنے آتی ہے اور یہی اس کا نام ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں اوپننگ کرنے والی، افتتاح کرنے والی، کھولنے والی، یعنی یہ مصحف کو کھولنے والی ہے۔ احادیث میں سورہ فاتحہ کے کئی نام رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اسے ام القرآن کا نام دیا گیا، سب آسانی خود قرآن نے کہا، 7 منفرد اور بہترین آیات۔ القرآن العظیم کہا گیا، الشفا کہا گیا اور الرقیہ کہا گیا۔ الصلاۃ بھی اسی کا نام ہے اور الدعا بھی اسی کا نام ہے۔ اس کا کانٹینٹ اور اس کا مضمون اگر میں چھوڑ بھی دوں، صرف اور صرف اس کے نام کے حوالے سے ہی گفتگو کروں تو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت صرف اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا عام طور پر جو نام سمجھا جاتا ہے الفاتحہ۔ اردو میں افتتاح کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ افتتاح کا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنا، کھولنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا۔ تو قرآن میں یہ سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آتی ہے، یعنی یہ قرآن کی ابتدا ہے، قرآن کا آغاز ہے، قرآن کی اوپننگ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو یہ 5ویں سورہ ہے اور یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورہ ہے۔ اور اس کے یہ الفاتحہ کے جو مفہوم ہے اتنا وسیع اور اتنا جامع ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کون کون سی چیز کھولنے والی ہے۔ یہ آسمانوں کے در کھول دینے والی ہے، آسمانوں کے دروازے، اور عرش الہی تک رسائی دینے والی ہے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دینے والی ہے، ہدایت کے بند دروازے کھول دینے والی ہے اور خود قرآن کو کھول دینے والی ہے۔ یعنی اس کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، آپ اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، صراط مستقیم کا مانگتے ہیں کہ سیدھا رستہ اللہ مجھے دکھا دے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن آپ کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت کا پورا سیدھا اور سچا راستہ۔ پھر آسانیوں کے دروازے کھول دینے والی، مشکلات اور مصیبتوں سے بچا لینے والی۔ پھر جو اس کا ایک نام حدیث میں ملتا ہے رقیہ، یعنی یہ دم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود بھی یہ کیا اور صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ جہاں وہ بے بس ہو جاتے تھے، جہاں وہ کسی چیز کا کوئی رستہ نہیں پاتے تھے، تو وہاں سورہ فاتحہ کو دم کے طور پر استعمال کرتے تھے، اپنے زخموں پر، اپنی چوٹ پر، اپنی بیماری پر۔ میرے ایک دوست تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کراچی میں کرفیو لگا کرتے تھے، امن و امان کا مسئلہ تھا، تو اس زمانے میں کرفیو لگا تھا اور ظاہر ہے کہ ہسپتال اور ڈاکٹرز تک نہیں جایا جا سکتا تھا۔ تو ان کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی اور وہ بخار میں تپ رہی تھی، چھوٹی بچی تھی۔ تو جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے یہی سورہ فاتحہ اپنی بیٹی کو دم کر کے پھونک مار کے جو ہے وہ رات گزاری۔ تو اسی سورہ فاتحہ سے ہی جو ہے اس کی جو سخت اذیت والی کیفیت تھی وہ بدل گئی اور اسے آرام آ گیا۔ تو یہ بھی ایک اس میں ایلیمنٹ موجود ہے اس سورہ فاتحہ میں۔ پھر اس کا جو اسی کے ساتھ جو شفا جو کہا گیا وہ یہی چیز ہے۔ پھر الدعا، اس کا ایک نام الدعا بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا پورا پیٹرن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دعا سکھائی ہے،
اس سورہ کی مدد سے، اس سورہ کے پیٹرن سے، کہ اللہ سے اپنے رب سے کیسے دعا کی جائے، کن آداب کے ساتھ، کس طریقہ کار سے جو ہے اس سے مانگا جائے، اس سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، دعا کے آداب، کہ پہلے آپ اپنے رب کی تعریف کریں، اس کی توصیف بیان کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس رب کے آگے حاضر ہیں اور کس کے آگے اپنا دامن ضرورت پھیلا کر کھڑے ہیں، دامن حاجت جو ہے کس کے سامنے آپ دراز کریں۔ پھر یہ احساس کہ وہ مالک ہے، رب ہے اور رب العالمین ہے، یعنی اس کی طاقت جو ہے بے محابہ ہے، اس کا اقتدار جو ہے ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے، اس کی حکومت ہر جگہ موجود ہے، کوئی ذرہ، کوئی آفتاب اس سے مبرہ نہیں ہے، اس کے اقتدار سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسے رب سے مانگو گے جس کی حکومت ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز پر موجود ہے، جس کی قدرت ہر جگہ ہر شے پر محیط ہے، اسی سے یہ سزاوار ہے کہ اس سے یہ مانگا جائے، اس کے آگے جو ہے اپنا دامن پھیلایا جائے، جہاں سے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعا کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہ سورہ فاتحہ بیک وقت دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور رحمتوں، برکتوں اور ہدایتوں کے دروازے کھول دینے والی ہے، آسمانوں تک رسائی دینے والی ہے۔ سورہ فاتحہ کا شفا ہونا بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دم کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال کیا کرتے تھے، زخموں پر اور اپنی چوٹ پر اس کا دم کیا کرتے تھے، اسی لیے حدیث میں اس کا نام رقیہ موجود ہے۔ پھر سورہ دعا کے نام سے بھی اس کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ پوری سورہ جو ہے یہ ایک دعا کی مانند ہے، یعنی دعا جو ہے اصل میں یہ بندے اور رب کا ایک رابطے کا ذریعہ ہے اور اس سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے اور رب کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ سکھایا ہے انسانوں، کہ اپنے رب سے کس طرح کمیونیکیٹ کرو، کس طرح اپنا دامن طلب جو ہے اس کے آگے پھیلاؤ، اور کیا مانگو اس سے، اور کس طریقے سے مانگو، اس کے آداب بھی سکھائے۔ یعنی شروع میں جو ہے جب سورہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کوئی جہان، چاہے وہ ذرے کے اندر موجود دنیا ہو یا اس پوری کائنات کی ایک دنیا ہو، یہ ساری دنیاؤں کا وہ مالک ہے، سارے عالموں پر اس کا اقتدار ہے۔ اور یعنی پہلے حمد و ثنا، پھر آپ رشد و ہدایت کی طلب اور دعا، اور آخر میں جو ہے اپنے لیے ان لوگوں کی کیٹیگریز میں اپنے آپ کو شمار کرنا آنے کی لپک اور رجحان، جن پہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تو نے اپنا انعام نازل کیا، جو تیری رحمتوں کے مستحق تھے، اور ان لوگوں کی کیٹیگریز میں مجھے شمار نہ کر جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، جو تیرے غصے کا اور تیرے جلال کے زیر اثر رہے۔ یعنی انعام کے لیے لپک اور طلب اور غضب اور غصے سے بچاؤ آخر میں سکھایا۔ یہی دعا کا پیٹرن ہونا چاہیے، یعنی آپ کا رب آپ کو کیا سکھا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد، اللہ سے نصرت کس طرح مانگی جائے۔ اس سورہ میں پورا پیٹرن آپ کو جو ہے اس کا طریقہ کار سکھایا گیا۔ پھر حدیث میں سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ کے نام سے بھی ملتا ہے۔ امام مسلم کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث قدسی ہے وہ، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کے لیے الصلاۃ کا لفظ آیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا اعلان ہے سورہ فاتحہ کے لیے۔ نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ لازمی ہے، سورہ فاتحہ نماز میں اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ دوسری چیزیں اگر نہ بھی پڑھ سکیں، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں اگر، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے لفظ یہ جو ہے سورہ فاتحہ کے لیے الصلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ تو جب آپ جیسے جیسے سورہ فاتحہ کی آیات پڑھتے جاتے ہیں تو اس طرف سے بندہ عرض کرتا ہے، اس طرف سے جواب آتا ہے، اور جتنی لگن، جتنی شوق اور جتنی خشیت اور خشوع و خضوع سے آپ یہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں، تو اتنا ہی رجوع آپ کا بڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سے قرب حاصل ہوتا رہتا ہے آپ کو، اور اللہ سے باقاعدہ جواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ 5 وقت نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ کا اور رب کا آپ سے جو ہے یہ کمیونیکیشن ہر 5 وقت جو ہے یہ آپ کا ہوتا رہتا ہے اس سے، یعنی یہ سوال جواب جو ہے آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کی عظمت اور فضیلت کے لیے کہ مصحف جیسے ہی آپ کھولتے ہیں سب سے پہلے صفحے پر یہی موجود ہوتی ہے، جو اس بات کی پر دلالت کرتی ہے کہ یہ قرآن کو اوپن کرنے والی چیز ہے، یعنی وہ ہدایت نامہ جو آپ اللہ سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، وہ ہدایت نامہ پورا کا پورا جو ہے اس کے جواب میں آ کے آپ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک قرآن اور سورہ فاتحہ کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ یہ دعا اور جواب دعا، یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے آپ دعا کی شکل میں ہے اور پورا قرآن اس دعا کے جواب میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع اور یہ سورہ فاتحہ کی گفتگو پسند آئے گی، اور اپنے احباب میں، اپنے لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں آپ یہ شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ۔